السلام علیکم، پاک وائس اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 46 کی طرف۔ میں نے پردے برابر کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گویا پتھر ہو گئی تھی۔ ایبک این میرے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ کب دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا تھا مجھے قطعاً خبر نہیں ہو سکی۔ اپنی تلخ اور زہریلی سوچوں میں گم کھڑکی کے سامنے کھڑے کھڑے میری ٹانگیں گویا شیل ہو کر رہ گئی تھی۔ ہاں میں، کیا تمہیں امید نہیں تھی کہ میں واپس آؤں گا؟ وہ ہی مخصوص نرم اور دھیما لہجہ۔ میرے دل کی دھڑکنیں اول روز کی طرح بے ترتیب ہو گئی تھی جس طرح مجھے گھر سے نکالا تھا۔ بلائی کوئی امید باقی رہ گئی تھی کیا؟ نہ جانے کہاں سے ڈھیروں آنسو میرے آنکھوں میں خود بخود اتر آئے تھے۔ وہ وقت اور لمحے ہی کچھ ایسے تھے، ابھی تک اپنے ان الفاظ پر پچھتا رہا ہوں، مگر میں بھی بھلا کیا کرتا۔ کیف نے کہانی کچھ اس طرح سے سنائی تھی کہ اس کے حرف پر اعتبار آ گیا۔ تم سے کچھ پوچھا ہی نہیں، یہی میرے سب سے بڑی نادانی تھی جس پر ابھی تک پشیمان ہوں۔ جو کچھ وہ بتا رہا تھا، میری طرح کوئی بھی آدمی ان باتوں کے جال میں پھنس سکتا تھا۔ وہ سر جھکائے بہمی آواز میں کہہ رہا تھا، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں ابھی لفظوں کو ترتیب دے رہی تھی جب ایبک نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا۔ پلیز سائی، پہلے میری بات سن لو، پھر جو کچھ کہو گی میں سنتا رہوں گا۔ جو سزا سناؤ گی مجھے منظور ہوگی۔ وہ بہت دیر تک سوچتا رہا، گویا کہہ دینے یا نہ کہنے کے درمیان الجھ رہا تھا۔ پھر جب بولا تو آواز میں ہمیشہ والا ٹھہراؤ تھا۔ بات کہاں سے شروع کروں؟ بہت پہلے سے، جب میں چودھری قیوم کے آنگن میں کھیلنے والا پہلا بچہ تھا۔ پورے 8 سال تک میں پہلا اور آخری بچہ ہی رہا تھا۔ اس دوران میرا کوئی اور بھائی اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ میرے دادا کے لیے یہ بات خاص تشویشناک تھی، مگر انہوں نے مجھے پر ہی گویا صبر کر لیا تھا۔ ان کی مجھ سے محبت کوئی ڈکی چھپی نہیں تھی، وہ مجھے اپنی زندگی کی واحد خوشی سمجھتے تھے۔ دراصل بات یہ تھی کہ میں گونگے والدین کی اولاد تھا۔ میری ماں اور باپ دونوں قوت گویا سے محروم تھے۔ میرا ابا دادا کے اکلوتی اولاد تھے، ان کی زمینوں اور کارخانے کے اکلوتے وارث۔ ان کے ہاں میں پہلا صحت مند بچہ پیدا ہوا تھا۔ میرے دادا کے لیے میری پیدائش حفت اقلیم کے دولت کے برابر تھی۔ انہوں نے جی بھر کے میرے ناز اٹھائے تھے، مجھے بتحاشا محبت سے نوازا تھا۔ میں ان کی محبت کے اظہار میں خود کو ہمیشہ محفوظ سمجھتا تھا، مگر یہ اظہار تب ٹوٹ کر بکھر گیا جب میرے دادا اس دنیا سے چلے گئے، مگر جانے سے پہلے وہ اپنی ساری جائیداد میرے نام کر گئے تھے۔ اور ان کے چلے جانے کے بعد یک کے بعد دیگرے میرے 4 اور بھائی پیدا ہوئے، اور پھر ہمارے ابا معمولی سے بخار سے چل بسے۔ تب میں کافی سنبھل چکا تھا اور کچھ وقت کی سختیوں نے مجھے اچھی طرح سے سارے سبق پڑھا دیے تھے۔ میں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ کاروبار سنبھال لیا تھا۔ تب کہ بہت ناسمجھ اور نادان تھا اور میرے نظر میں تو بالکل بچہ تھا۔ مجھے اپنی ماں اور بھائیوں سے بہت محبت ہے۔ اس محبت نے مجھ سے بتحاشا جدوجہد کروائی۔ میں نے اپنے قوت بازو پر اپنی محنت اور جدوجہد سے اپنا گھر بنایا تھا، 4 فرنچائز خریدے۔ ایک دم سے سارا کچھ نہیں ہو گیا تھا۔ بتحاشا محنت اور قربانیوں کے بعد میں اپنا ایک نام بنا پایا تھا۔ تب کہ پڑھنے کے لیے ہاسٹل میں مقیم تھا اور ماما کی کسی کزن کے گھر بھی اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ انہی کی بیٹی یوسما سے وہ شادی کرنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ اس بات سے میں اچھی طرح واقف تھا، مگر ہوا کچھ یوں کہ ہمارے رشتے کی اس خالہ نے یعنی یوسما کی ماں نے میرے خلاف کیف کے دل میں زہر بھرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کیف اپنے حصے کی جائیداد لے کر ان کے پاس آ جائے، اور جب میں نے ایمانداری کے ساتھ قانونی طور پر اپنے 4 بھائیوں کو دادا کی جائیداد کا حصہ دار بنایا تو ہم سب کے حصے میں تھوڑی تھوڑی سی پراپرٹی آئی۔
یہی بات ہماری خالہ کو بھڑکا گئی تھی۔ ان کی نظر میرے کاروبار پر تھی اور وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے بزنس میں سے بھی کیف کو حصہ دوں۔ ظاہر ہے میں نے انکار کر دیا تھا۔ بعد میں کیف مجھ سے بدگمان ہو گیا، میرے ساتھ جھگڑتا رہا، بات خون خرابے تک آ گئی تھی۔ میں کیف کو حصہ دار بنا بھی لیتا اگر بیچ میں خالہ اور ان کی بیٹی نہ ہوتی۔ یہ مسئلہ ضد اور انا کا بن گیا تھا۔ میری اور کیف کی ناراضگی چل رہی تھی۔ ایک دن وہ خود میرے پاس چلا آیا، اپنی گزشتہ غلطیوں کی معافی مانگتا رہا تھا۔ میں نے بھی کھلے دل سے اسے معاف بھی کر دیا تھا۔ ہمارے پہلے کی طرح تعلقات بحال ہو گئے تھے۔ مجھے نہیں خبر تھی کہ یہ ایک سازش اور منصوبے کی کڑی ہے۔ پھر ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ وہ پھوپھو کے پڑوس میں قیام پذیر فیملی سے خاصی انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے اور ان کی بیٹی کو وہ میرے لیے پسند کر چکا ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی عورت ایسا نہیں تھی جو ہمارے اس طرح کے معاملات نمٹاتی۔ فائز اور ان کی شادیوں کے تمام معاملات اسی نے ہی دیکھے تھے۔ اگرچہ فائز اور ان نے لو میرج کی تھی، دوران تعلیم ہی دونوں پر شادی کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، آسان طریقے سے ان کی شادیاں ہو گئی تھی۔ ماما کی ساری ذمہ داریاں کیف نے ہی نبھائی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا کس پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ ہمارا آنے والا کیس آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اگلے کیس میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔